بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی وادی ہے جو جنوں، پریوں، بھوتوں اور عجیب و غریب مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ؟ کوہ قاف کا نام آتے ہی گمشدہ کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادیوں کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ قاف کے کسی تاریخی محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانی ہندوستان، ایران اور عرب کے علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ تحریر شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ جب قاف یا کوہ قاف مشرقی وسطی اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ قاف کو جنوں کا وطن کہا گیا ہے، جسے خدا نے چمکتے زور سے بنایا ہے۔ قدیم علم میں ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ قاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سیمور نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ قاف سبز نور پر مشتمل ہے، جس کے سبز نے آسمان کو سبز رنگ میں عطا کیا ہے۔ کوہ قاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ کوہ قاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق قاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ قاف سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوہ قاف روئے زمین کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ قاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ بقول جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ قاف کا ذکر یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آب کوہ قاف تک پہنچ گئے تھے۔ جب آب کوہ قاف پہنچے تو دیکھا وہاں فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ قاف اور اس میں آب مخلوق کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ قاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ قاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا، ان کا پینا بھی ہوا، ان کا لباس بھی ہوا، ان کے برتن بھی ہوا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں نکلتا، کوئی چاند نہیں نکلتا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں نہیں جانتے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ قاف پہاڑ کی روشنی ہوتی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ قاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ قاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت کا نام سورت قاف ہے، جو اس کوہ قاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔